یہ کہہ سکتا ہے کہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کوئی قید نہیں لگا رہے ہیں، دنیا مانگ یا عقبہ مانگ، یہ جہان مانگ یا وہ جہان مانگ۔ فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے آج مانگ۔ سل یا ربیہ، مجھے بتاؤ جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ جنت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن آؤ میں صحابی رسول کے در پہ آپ کو لیے چلتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ، سرکار میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نعمت کا مالک اللہ ہے، ہر نعمت کا مالک اللہ ہے، لیکن ہر نعمت کو عطا کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سب صرف آرام سے بیٹھ کے میری چند گزارشات کو سنیے۔ سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا وہ تو مل گئی، وہ تو ہم نے تجھے دے دی، ربیہ اور مانگ، اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے آپ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے، میری ذہن کی وہ پرواز نہیں کہ میں کسی کی قبر کے اندر جھانک سکوں، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، جس عاشق کی زبان سے پھوٹ پھوٹ کر نعت نکلتی ہو، اور جو ہر دم اور ہر لہجہ اپنے آقا کے دروازے پر دستک دیتا ہو، جب وہ قبر میں جاتا ہے نا، تو پھر فرشتے کھڑے ہو کر اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کی قبر ہوگی، لحد میں اترے ہوں گے، فرشتے پرے باندھ کے کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے کہ او گولڑا کے گلیوں میں اور بازاروں میں نعت کی دھوم مچانے والے نصیر الدین نصیر، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی رہ رہ کے جو پہنچا ہے، تو رہ رہ کے جو پہنچا ہے یہاں، نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ باللہ ثم اللہ، نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی عاشق مصطفیٰ لحد میں اترتا ہے، فرشتے پرے باندھ کے صدا لگا رہے ہوتے ہیں، ذرا آنکھ کھول کے تو دیکھ، ذرا اپنی چشم کو وا کر کے تو دیکھ، وہ سامنے کون کھڑا ہے، وہ سامنے کون کھڑا ہے؟ وہ جس کی زیارت کی تو آرزو کیا کرتا تھا، آج تیری قبر میں آ چکا ہے، آج پردے مٹ چکے ہیں، گنبد خضرا کا مکین آج تیری قبر کو منور کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صاحب
کی کیفیت ہے. آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، جب اس جاگنی کی کیفیت کو دیکھتی ہے تو زبان سے آہ کا لفظ نکلتا ہے، آہ کا لفظ نکلتا ہے. آہ بلال. حضرت بلال نے اس کیفیت میں تڑپ کے کہا آہ مت کہہ، آہ نہ کہہ، واہ کہہ. اس لیے کہ بلال تو اسی وقت کا منتظر ہے، اسی وقت کا منتظر تھا کہ یہ وقت آئے قبر میں جاؤں اور جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا کرتا تھا، جو مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ گر دیکھا کرتا تھا، جس کے حضور کھڑے ہو کر میں اللہ اکبر کی صدا لگایا کرتا تھا، اس پیغمبر اعظم و آخر کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بعض اوقات لوگ ہو یقیناً لطف اندوز ہو گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال سوختہ عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو خیر آباد کہہ دیا کہ میں یہاں رہ نہیں سکتا. میں جن آنکھوں سے سرکار کو دیکھا کرتا تھا اب بن دیکھے ان گلیوں میں کیسے زندہ رہ سکتا. جا کر شام میں بسیرا، شام چلے گئے، وقت گزرتا گیا. سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے. بلال حبشی ایک رات کو محو خواب ہے، آرام کر رہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بددحا کے چہرے کے ساتھ، بدغیر نیزہ سجا کی زلفوں کے ساتھ بلال کے گھر کو، بلال کی قیام گاہ کو منور فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے بلال یار ایسا چھوڑ کے گیا کہ واپس ہی نہیں آیا. اب یہ کیفیت جو ہے نا یہ بلال جان سکتا ہے یا کوئی عاشق رسول جان سکتا ہے. بلال تڑپ اٹھے، آنکھ کھل گئی، رخت سفر باندھا اور مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے. منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے. لیکن حاضرین محترم، میرے نوجوان دوستوں، میرے عزیز بچوں، یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوستوں، میں اس نقطے پر آپ کی توجہ کا ارتکاز چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام جو کبھی منڈیوں میں بکا کرتا تھا، جس کے سودے ہوا کرتے تھے، وہ آج مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہا ہے. کسی دیکھنے والے کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور آواز لگاتا ہے اور مدینے کے رہنے والوں، وہ محمد عربی کا کالا غلام آ گیا ہے. روایت میں آتا ہے یا اس دن کوہرام مچا تھا جس دن سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا، یا اس دن کوہرام مچا جس دن بلال دوبارہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا ہے. اور بلال کو دیکھنے کے لیے کسی بڑے لینڈ لارڈ کو دیکھنے کے لیے نہیں، کسی فیوڈل کو دیکھنے کے لیے نہیں، کسی بہت بڑے مال و زر کے مالک کو دیکھنے کے لیے نہیں، کسی شہزادے کو دیکھنے کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کے اس کالے حبشی غلام کو دیکھنے کے لیے پورا مدینہ باہر بناتا ہے. خواتین اپنے مکانوں کی چھتوں پہ آ جاتی ہیں. ذرا غور تو کرو، جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود کلکم ابناء آدم و آدم من تراب. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں. برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اس کو کس طرح عملی جامہ پہنا رہے ہیں کہ بڑے بڑے حسب والے نسب والے اس کالے حبشی غلام کو دیکھنے کے لیے مدینے سے باہر آ جاتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے بلال اس شام سے مدینے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے دائیں صحابہ ہیں، آپ کے بائیں صحابہ ہیں، آپ کے آگے صحابہ ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ ہیں، اور بیچ میں وہ حبشی غلام جا رہا ہے. اور آپ نہ دائیں
ساتھ لپٹ جاتے, روتے, اپنے دل کی بڑھاس نکالتے. صحابہ پیچھے بیٹھے, سارے کے سارے صحابہ پیچھے بیٹھے. جب تھوڑا سا ہلکا ہوتے ہیں تو ایک صحابی اٹھتے, عرض کرتے بلال مدت ہوئی, آج پھر اس منظر کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں, دل چاہتا ہے آج پھر توتلی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز مسجد نبوی میں گونجے. بلال فرماتے ہیں یار جب سے سرکار نے پردہ فرمایا نا, بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی ہے, اب میں اذان کہتا ہی نہیں. روایت میں آتا ہے صحابہ چپ ہو گئے. اتنے میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے دو شہزادے داخل ہوتے ہیں, دو شہزادے داخل ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ, جنہیں بلال نے کبھی سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھا تھا, کبھی دوشے مصطفیٰ پہ سوار دیکھا تھا, وہ داخل ہوتے اور آ کے بلال سے لپٹ جاتے, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے. بلال ان سے لپٹ جاتے ہیں, وہ بلال سے لپٹ جاتے اور فرماتے ہیں بلال آج ہمارا بھی دل چاہتا ہے نانا کی یاد تازہ ہو جائے, نانا کی یاد تازہ ہو جائے. اب ساری دنیا کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے, لیکن بلال کے بس کی بات نہیں ہے کہ حضور کے نوازوں کی بات کو رد کریں. اذان کا وقت ہوتا ہے, بلال اسی مقام پر کھڑے ہوتے جس مقام پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے ہوا کرتے تھے, اسی مقام پر کھڑے ہوتے. اور روایت میں آتا ہے کہ جس وقت بلال کی آواز گونجی نا اللہ اکبر, تو مدینہ طیبہ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. اور جس وقت بلال اس مقام پر پہنچے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو مدینے کے در و دیوار رو پڑے. لیکن آگے بڑا کٹھن مقام آ رہا ہے, اور اسی مقام پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا. بڑا کٹھن مقام ہے دوستان محترم. جس وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلال اذان دیا کرتے تھے, اس وقت حضور سامنے بیٹھے ہوتے تھے, سامنے موجود ہوتے تھے, اور بلال کہتے تھے اشہد ان ھذا محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہے محمد, یہ جو سامنے بیٹھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے. یہ ھذا قریب کا اشارہ ہے, اور قریب بھی ایسا جو نظر آ رہا ہو, جو موجود ہو, جو دکھائی دے رہا ہو. اشہد ان ھذا محمد الرسول اللہ. جب اس مقام پر حضرت بلال پہنچے نا, تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, ان کی نظریں بلال پہ جم گئی. آج بلال کیا کرے گا, آج بلال کیا کرے گا. اس وقت تو قبلے سے منہ موڑ لیتا تھا, بلال حبشی کی طرف دیکھ, بلال حبشی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر لیتا تھا. اور سنو, جدھر سرکار کا رخ ہونا ادھر ہی قبلہ ہوا کرتا ہے, ادھر ہی قبلہ ہوتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر بعد اگر مجھے یاد رہا تو میں آپ کی توجہ جانب مبذول کر پاؤں. جدھر سرکار کا رخ ہو اللہ اسی کو قبلہ بنا دیتا ہے. اب صحابہ کرام بڑی اضطراری کیفیت میں بلال حبشی کی طرف دیکھ رہے. اب کیا کرے گا؟ بلال قبلہ رخ ہے, حضور کا حجرہ دائیں جانب ہے, بائیں جانب ہے. اب کیا کرے گا؟ جس وقت اس مقام پہ پہنچے نا بلال حبشی, تو دوستان محترم بلال نے پھر ٹرن لیا, بلال نے پھر ٹرن لیا, اور اسی انداز میں پھر انگلی کا اشارہ کیا اور کہا اشہد ان ھذا محمد الرسول اللہ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے. اب عربی دان کہتے ہیں کہ ھذا قریب کا اشارہ ہے, اور قریب بھی اس کے لیے جو سامنے نظر آ رہا ہو. آج بلال پھر کہہ رہے ھذا محمد الرسول اللہ. حضور تو حجرے کے اندر ہے, حضور تو قبر انور کے اندر ہے, بلال کس کو کہہ رہا ہے. لیکن عاشق کہتے ہیں نہیں نہیں, تم سمجھے ہی نہیں, تم سمجھے ہی نہیں.
حضور نہ حجرے کے اندر ہے نہ قبر انور کے اندر ہے. حضور قبر انور سے باہر نکل کے حجرہ عائشہ صدیقہ سے باہر نکل کے اپنے عاشق کی اذان سن رہے ہیں. سامنے کھڑے ہیں, سامنے کھڑے ہیں, اور سامنے دیکھ کر بلال حبشی پھر اسی انداز سے انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں اشہد ان ھذا محمد رسول اللہ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں. عزیز محترم, اگر دل میں چاہت ہو نا اور کوئی عاشق ہو تو وہ حجرے سے باہر آ جاتے ہیں, حجرے سے باہر آ جاتے ہیں. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی تھے, درویش تھے, ولی تھے. ہر روز ان کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوا کرتی تھی. کوئی ایسی بات ہوئی کہ سرکار علیہ السلام نے خواب میں آنا بند کر دیا. عاشق رسول تڑپ اٹھا. مکے میں تھے, ایک مکی شیخ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ میں اس نعمت سے سرفراز تھا, اب محروم ہو گیا, مجھے بتاؤ کیا کریں. اور ہر شیخ پلٹ کے یہی جواب دیتا ہے تو سرکار کی مرضی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو آپ کا لطف و کرم ہے, جس کو نوازے جب چاہے نواز دے. اب ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کھوئی ہوئی دولت کو تجھے واپس لا کے دے سکے. پریشان ہو گئے. ایک شیخ نے کہا, جلال الدین سیوطی نے نقل کیا, ایک شیخ نے کہا کہ یار اتنا گھبرا نہیں, میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں, تو یہاں نہیں تو مدینہ طیبہ چلا جا اور وہاں کے مشائخ سے پوچھ, شاید کوئی سبیل نکل آئے. وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے, وہاں بھی ایک شیخ کے پاس پہنچتے, ایک شیخ کے پاس پہنچتے اور اپنی بپتا سناتے, اور جواب یہی ملتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک شیخ کے پاس جا کے زار و قطار رونے لگے. ان کے دل میں دقت پیدا ہوئی. انہوں نے فرمایا اچھا اگر یہ صورتحال ہے تو میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں. کسی روز شام کے وقت باب جبریل کی طرف سے ایک خاتون آتی ہے, ولیہ آتی ہے, سرخ آنکھیں ہیں, موٹی موٹی آنکھیں ہیں, نہ دائیں دیکھتی ہے نہ بائیں دیکھتی ہے, روزہ اقدس پہ ٹکٹکی باندھے ہوئے آتی ہے. اس کا سرکار سے براہ راست رابطہ ہے. اگر تو اسے راضی کر لے شاید تجھے تیری کھوئی ہوئی نعمت پھر سے واپس مل جائے. اس کو تو پتہ مل گیا نا. یہ باب جبریل کے سامنے چوپڑی مار کے بیٹھ گئے. اب دن گزرتے جا رہے, یہ صرف ضرورت کے وقت باہر جاتے پھر آ کے وہیں پہ بیٹھ جاتے, ہر آنے جانے والے کو دیکھتے. ایک دن قسمت نے یاوری کی نا, دیکھا ایک خاتون آ رہی ہے, بڑی روب کے ساتھ, تم تراک کے ساتھ, جاہ اور جلال کے ساتھ آ رہی ہے. وہی حلیہ ہے, وہی موٹی موٹی آنکھیں ہیں, لال سرخ آنکھیں ہیں, اور روزہ اقدس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی ہوئی آ رہی ہے. جان گئے کہ یہ ان کے پیچھے ہو لیے اور پیچھے سے اپنی بپتا سنانی شروع کی. سرکار مہربانی فرماتے تھے, ہر روز خواب میں تشریف لاتے تھے. محروم ہو گئی, محروم ہو گیا, کچھ میری مدد فرمائے, خدا کے لیے میری مدد کی. وہ دیکھتی نہیں, آگے آگے چل رہی, یہ پیچھے پیچھے روتے ہوئے آ رہے. اتنے میں وہ باب جبریل سے اندر داخل ہونے لگی نا, تو اس نے دھاڑ ماری, دھاڑ مار کے گر پڑے اور کہا خدا کے لیے میرے ہاتھ پر رحم کیجئے. بات اتنا کہنا تھا نا, خاتون پیچھے مڑی, اس نے کہا اٹھو, وہ دیکھو سرکار سامنے کھڑے ہیں, وہ دیکھو سرکار سامنے کھڑے ہیں. جب اٹھ کے دیکھا نا, پہلے خواب میں دیکھا کرتا تھا, آج حالت بیداری میں دیکھ رہا ہے, سرکار سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. خدا کی قسم, اگر کسی کا سرکار سے رابطہ ہونا اور دل سے ہوک اٹھے, دل سے صدا اٹھے, عشق کی دنیا میں بسنے
فاصلے مٹ جاتے ہیں، فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ بر صغیر کا بڑا نامور نام ہے حضرت روحانی، خان صاحب ان کی بیگم تھی، ان کا نام تھا نشاط النساء۔ یہ روتی تھی، بہت روتی تھی، اور کیوں روتی تھی؟ کہ مجھے نزع کی کیفیت کا بڑا ڈر ہے، نزع کی کیفیت کا بڑا خوف ہے، میں اس وقت اس نزع کی کیفیت سے کیسے گزر پاؤں۔ اور مورخین لکھتے ہیں اتنا روتی تھی کہ ان کے رخ پر آنسو نے راستے بنا لیے تھے، ہر وقت روتی رہتی۔ ایک دن حضرت معانی آئے گھر میں، دیکھا بیگم چارپائی پہ آلتی مار کے بیٹھی ہے، چہرے پہ تبسم کھیل رہا ہے، تبسم کھیل رہا ہے، بشاشت ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے۔ حضرت معانی حیران رہ گئے، ہر روز صبح اور شام رونے والی خاتون آج چہرے پہ مسکراہٹ ہے، سبب کیا ہے؟ کہا بیگم ماجرا کیا ہے؟ کہا حضرت تمہیں کیا بتاؤں، اسی صحن میں بیٹھی تھی، اسی صحن میں بیٹھی تھی، اسی حالت زارو قطار میں تھی، میں نے اپنے سر پہ ایک لمس محسوس کیا، میرے سر پہ ایک ہاتھ رکھا گیا، عجب لمس تھا، عجب ہاتھ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رحمت للعالمین کھڑے تھے، سید دو عالم کھڑے تھے، شفیع المذنبین کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی نزع کی کیفیت کا غم کیوں کرتی ہو؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یار جو سرکار سے نسبت قائم کر لیتے ہیں نا، پھر ان کی نزع کی ذمہ داری بھی سرکار اپنے ذمہ لے لیا۔ سرکار سے ٹوٹ کے محبت کرو، خود محبت کرو، اپنے بچوں کو محبت کرنا سکھاؤ، خدا کی قسم تمہارے دل میں اجالا ہو جائے گا، تمہارے گھروں میں اجالا ہو جائے گا، تمہاری دل کی سوکھی ہوئی بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں گی۔ محبت رسول بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ خدا کی قسم یہ جو صحابہ کو عزت ملی ہے، جو ان کو توقیر ملی ہے، جو ان کو مقام ملا ہے، جو ان کو مرتبہ ملا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، کچھ اور بات نہیں ہے، وہ سوختہ عشق محمد مصطفیٰ تھے۔ انہوں نے محبت سے سرکار کو دیکھا، سرکار نے محبت سے ان کو دیکھا۔ بس دنیا کے افضل ترین انسان ایسے بنے کہ خدا نے آسمان سے پکار کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑا ٹائٹل اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ میں نے ایک بات بیچ میں کہی تھی، اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا جدھر سرکار رخ کر لے قبلہ وہی ہو جاتا ہے۔ یہ عالم دین تشریف فرما ہے، آپ بھی سارے صاحبان علم ہیں، قاری صاحب تشریف فرما ہیں اور صاحب علم و فضل ہیں۔ جو تبدیلی قبلہ کی آیت مبارکہ ہے، آپ اس پر غور فرمائیے گا، آپ اس پہ غور فرمائیے۔ رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن عاشق اپنی زبان میں کرتے ہیں، عاشق اپنی زبان کے میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عام سی آیت نہیں ہے، یہ محبت کی بڑی رازدان آیت ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب جب تو نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا کرتا تھا، ہم تجھے دیکھا کرتے تھے، تو اوپر دیکھتا تھا ہم نیچے دیکھتے تھے، تو ہمیں دیکھتا تھا ہم تجھے دیکھتے تھے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اور آگے بات کیا فرمائی؟ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کعبے کو مکہ میں کعبے کو تمہارے لیے قبلہ بنا دیا ہے، نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کو کھول کے دیکھ لیجئے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب تو جس طرف بھی مڑنا چاہتا ہے مڑ جا، مڑنا تیرا کام ہے، اس کو کعبہ بنانا ہمارا کام ہے، مڑنا تیرا کام ہے، کعبہ بنانا ہمارا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پہ غالباً جھوم کے کہا تھا، لوگ فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔